بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھے جس سے انڈین عوام گزر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ زندگی ان پہ تنگ ہو رہی ہے۔ موت کے مہیب اور خوفناک سائے انہیں اپنے بازوؤں میں جکڑ رہے ہیں۔ انسان کی اتنی بے بسی سے موت سوچا ہی جا سکتا ہے۔ گاڑیوں میں مریض آتے ہیں، انہیں گاڑی سے نکالتے ہیں، وہ زمین پہ گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ لاشیں گٹھوں کی شکل میں جلائی جا رہی ہیں لکڑیوں پہ رکھ کے۔ ان جلنے والوں میں صرف ہندو نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ جو بھی بیمار وہاں پہنچ گیا، وہ حکومت کا اپنا بندوبست ہے، وہ بتاتے نہیں کسی کو، نہ کسی کو لاش دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے لاش دینا بھی بیماری ہے۔ اس لاش کو مخصوص اس میں پیکنگ میں، جو انہوں نے پہلے سے بڑی، شاید ان کو علم ہی تھا کہ اتنی موتیں ہونی ہیں بھائی، رکھی ہوئی ہیں، اس میں باندھتے ہیں اور اس کوڑا پھینکنے والے ٹرک میں، جو شہر میں کوڑا اکٹھا کرتا ہے پھینکتا ہے، اس ٹرک میں وہ ڈھیر اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ ڈیسٹینیشن تمہاری فلاں شمشان گھاٹ ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پورا انڈیا اس وقت شمشان گھاٹ بنا ہوا ہے تو پلیز اس کا برا نہ منائیں۔ آپ دیکھ لیں چینل، کوئی چینل این ڈی ٹی وی لگا لیں، کوئی ان کا لگا لیں، جو عام لگ جاتے ہیں، اس پہ دیکھیں منظر، ایسی بے بسی، ایسی بے کسی۔ اور یار یہ کیا، یہ میں کہتا ہوں، مجھے تو نہیں، میں تو انڈین نہیں ہوں، لیکن ایک انسان کے ناطے کیا بغیرتی کی انتہا ہے۔ پچھلے میرے خیال 3 مہینے سے پہلے ان کی بہار میں چل رہی تھی وہ کمپین، اب میرے خیال بنگال میں ہے، اور اس کو بیچاری کو، وہ جو ہے بنگال کی، اس کو بیچاری کوئی ہرانے کے لیے ہر ناجائز کام کر رہے ہیں۔ وہاں لاکھوں کا مجمع ہے، وہاں جمع ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں کہتے کہ کرونا کا خطرہ ہے، نہ کٹھے ہو نہ۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ، یہ جو ہریدوار والا جو ہوا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا وہ جو گنگا میں نہاتے ہیں، یہ اشنان کرتے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کرونا ہوا ہے وہاں پہ ہے۔ تو مطلب پتہ نہیں 15 20 25 لاکھ سارا انڈیا وہاں گیا ہوتا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کرونا ہو گیا، حالانکہ اس کے ہریدوار سے، کہ کمبھ کے میلے سے 1 مہینہ پہلے سے نا انڈیا کی ہیومن رائٹس تنظیمیں چیخ چلا رہی تھی کہ خطرہ ہے بڑا کرونا کا، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، حکومت کے پاس ویکسین نہیں ہے، حکومت کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، گیس کی، یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بیچارے 2-3 مہینے سے چیخ رہے تھے پیدا ہوں گے۔ خدا کے لیے لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے قابو پا لیا، لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ بھینس کے گوبر سے ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ وہ پیشاب کے پینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی تھی پیشاب کی، وہ جو آدتیہ ہے، جو یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے، یہ یو پی والا، وہ بدمعاش بغیرت، جو کہتا ہے مسلمان مردہ عورتوں کے ساتھ بھی زنا کرو، یہ وہ درندہ ہے۔ ہاں جی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے 2021 تک ختم کر دیں گے اسلام کو پاکستان سے، انڈیا سے، صرف ہندو یہاں رہیں گے۔ یہ تو ہندو راشٹر بنا رہے ہیں نا جی، یہ تو ہندو راشٹر تو پھر ایسے ہی بنے گا۔ بزدلی، مجبوری، موت کا خوف، اور یہ خوف کہ اگر ہم بیمار ہو گئے تو سوائے موت کے کوئی راہ ہی نہیں، کیونکہ گیس ہی نہیں ہے، آکسیجن ہی نہیں ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور جو ان کے اعتقادات ہیں وہ یہ تو نہیں ہیں جس طرح کہ مسلمانوں کے الحمدللہ ہوتے ہیں۔ ان کے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جلاؤ، مارو، ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کے، ان کو زندہ لاٹھیاں مار مار کے، ہڈیاں توڑ توڑ کے، ان کی بچوں کو، عورتوں کو ریپ کرو، مار ڈالو، اور ان کے منہ سے شری رام نکلواتے رہو۔
یہ ان کا دھرم ہے۔ نتائج تو آئیں گے نا سامنے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ٹرینڈ پاکستانی چلا رہی ہے، پاکستانی کو چل رہا ہے ہمدردی کا، لیکن یہ ہمدردی میں انڈیا کے عوام سے ہے۔ یہ جو اندھ بھگت ہے نا اس کے مودی کے، ان سے نہیں ہے۔ شاید آپ کو میری بات پہ ہنسی آئے، کل تک وہ جو ہے ان کا وہ جو یوگی ہے رام دیو، وہ کل تک کہہ رہا تھا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یوگا سے یہ فلاں جو میرے آشرم کے ہیں ان سے علاج ہو جاتا ہے، میں نے اتنے بندوں کا ہم نے علاج کیا، آئیں دیکھیں۔ اور وہ تو کینسر کا علاج بھی گو موتر سے کر رہا ہے۔ یار یہ دنیا کی جاہل ترین قوم ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے کہ انسانوں کو اپنے گندے اعتقادات پہ، اپنے مطلب جہالت کے نظر کر رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ امریکہ جو ان کا ماما بندہ ان کو سمجھاتا نہیں ہے کہ کم کم انسان تو بنو۔ یہ کیا تم نے، ایک تو لوگ مر رہے ہیں، اوپر سے تم ان کو بیڑا کر کے ویسے کر رہے ہو۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو ان کی فوجی جو ہیں، آپ کو صاف دکھائی دے گا، ہم ویڈیو میں دکھاتے ہیں آپ کو، نمازیں پڑھ رہے نمازیں پڑھ رہے مسجد میں، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں بیچارے نمازی مسلمانوں کے ساتھ، ان کے منت سماجت کا، ان کے پاؤں میں گر کے معافیا مانگ رہے ہیں۔ ہندو نے ہندو کے لیے خون نہیں دیا، یہ تبلیغی جماعت والوں نے دیا۔ اب یہ تمہاری رگوں میں جو دوڑے گا، تمہیں شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جاؤ، اپنی رگیں کاٹ دینا۔ جو مودی کے اندر بھگتے ہیں، جب ان کی رگوں میں یہ پلازما اترے گا نا مسلمانوں کا، تو ان کو چاہیے اپنی رگیں کاٹ کے مر جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ تو مسلمانوں کا خون انہیں چاہیے، چاہے دس وے اور ڈیٹ وے، ان کو یہ پینے کے لیے خون چاہیے مسلمانوں کا۔ مسلمان کا جذبہ اپنی جگہ، اور مجبوریاں بھی ہیں بھائی، رہنا وہاں پہ، کیا کریں بیچارے۔ اور یہ کچھ ایسا اللہ کا فضل ہے، دلی میں بھی مسلمان بہت کم اس کا شکار ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ یہی برہمن ہی ہو رہے ہیں۔ ایکٹرسیں بھاگ گئے، ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ بالی ووڈ جو کھیر دیں گے تو چیر دیں گے، تو کشمیر مانگو گے تو یہ کریں گے، وہ بالی ووڈ دوڑ لگا گیا جا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو ایئر لائن ہے، ان کا داخلہ تو بند کر دیا ہے نا انہوں نے، تقریباً سارے یورپ نے میرا خیال بند کر دیا، 5-6 ملکوں نے تو مجھے پتہ پکا بند کر دیا ہے۔ اور یہ پرائیویٹ جیٹ کروا کر جا رہے ہیں، پرائیویٹ جیٹ جہاز کروا کر جا رہے ہیں۔ یہ شاہ رخ خان، اس کی فیملی، اور فلانا خان، تو فلانا وہ ڈائریکٹر، تو فلانی وہ ایکٹرنی، وہ جو بنی تھی پدما، رانی پدما وتی، وہ اپنے قوم سمیت وہ دوڑ لگا گئی ہے۔ وہ لگا جنم میں جائے، انڈیا اور ہالی ووڈ اور یہ فلانا ٹمکا سب دوڑ گئی ہیں، بڑے بڑے ڈائریکٹر۔ اب جتنے امیر لوگ ہیں، مطلب جس کے جو اختیار رکھتا ہے نا، وہ انڈیا سے نکل رہا ہے۔ لیکن ان بیوقوفوں سے کو پوچھے، وہاں موت نہیں آئے گی جہاں جا رہے ہو؟ وہ بڑے پر ان کو یقین ہے نا ان کے سسٹم پہ، اپنے سسٹم پہ نہیں یقین نہیں۔ ان کو پتہ ہے وہاں تو دوائیاں ٹیکے ہمیں بچا لیں گے، یہ نہیں بچائیں گے، وہ یا تو جیلی ہوں گے، تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوں گے، اور یا حکومت نے خالی کارروائی ڈالی ہوگی۔ ان کو پتہ ہے ہمارے جیسے ہیں نا جی۔ ناظرین کرام، دشمن کی بے بسی پہ ہنسنا تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم ہنستے تو نہیں ہیں، ہمارا تو دل روتا ہے کہیں بھی انسانیت کو تکلیف ہو۔ ہم تو اللہ سے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو پوری انسانیت کا بھلا مانگتے ہیں، ہم کسی ایک کا نہیں بھلا مانگتے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں خالی، اور کل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کتنے درجنوں آپ کو ہندوؤں، مہارشی تپداریوں کے وہ سٹیٹمنٹ مل رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اور کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ ایک دو نے تو
اس مؤثر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی خوبیاں اور محاسن بیان کیے ہیں کہ دل چیخے مار کے روتا ہے کہ یار یہ اللہ نے ان کو اتنا نالج دی ہے، کیونکہ وہ دل سے بات کر رہے ہیں نا۔ اور آپ کو مانے یا نہ مانے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ تو نکال رہے تھے نا، ختم کر رہے تھے 2021 میں مسلمانوں کے یہاں سے، انشاءاللہ 2021 میں اتنے لوگ انڈیا میں ایمان لائیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔